اور آج کے معاشرے میں بھی الحمدللہ ایسے خواتین ہیں کہ ان کے شوہر لاپرواہ سے، لیکن ماں دیندار، گھر والی دیندار، اور یہ شاگردہ بھی بڑی خاص تھی، تہجد گزار تھی. یعنی گھر میں ماں صوم و صلات کی پابند ہو تو میرے بھائیو وہ گھرانہ بڑا عجیب ہوتا ہے، برکتوں والا ہوتا ہے. اور اگر ماں یا گھر والی دیندار نہ ہو، بھلے وہ آدمی سال میں چلتا رہے، وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ حافظ کیوں نہ ہو، لیکن جب گھر والی یا ماں دیندار نہیں تو میرے بھائیو گھر کا ماحول سنورتا نہیں ہے. وہ دین صرف ایک فرد تک محدود ہوتا ہے، اس عالم تک، اس حافظ صاحب تک اور اس قاری صاحب تک. لیکن اگر اس گھر میں ماں دیندار ہو، گھر والی دیندار ہو، بھلے ہی آدمی دنیا دار ہو، تو وہ خاندان چمکتا ہے، سنورتا ہے، وہ دین و شریعت پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یہ شاگردہ جو حسن بصری کی تھی، یہ بھی ماشاءاللہ اللہ والی تھی. گھر والا تجارتی تھا، تجارت کرتا تھا، تو یہ اپنے گھر والے کو بھی سمجھاتی کہ اللہ کے بندے یہ نماز، یہ دینی امور عمل کیا کر. لیکن وہ کاروباری تھا. اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ یہ شخص فوت ہو گیا. اب گھر والی اور ایک بچہ رہ گیا. یہ دن کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس درس سننے کے لیے جاتی، واپس آتی، پرورش کرتی. رشتے بھی آئے نکاح کے لیے، لیکن اس نے مجاہدہ کیا بڑی سوچ و بچار کے بعد کہ اگر نکاح کر لوں تو بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی، میری زندگی سنور جائے گی، بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی. نکاح نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی، اس نیت سے کہ اگر نکاح کر لیا بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو یہ عورت جتنی زندگی میرا اللہ اس کو عطا کرے تو یہ غازی بن کر رہے گی. گویا کہ یہ جہاد، جیسے جہاد میں جاتے ہیں کچھ بھائی شہید ہو جاتے ہیں، کچھ واپس آ جاتے ہیں، تو جتنی زندگی اللہ نے مقرر کی ہے یہ آدمی غازی یعنی غازی کہلاتا ہے. اتنا ثواب اس کو اللہ عطا کرے. اور بیٹے کو سمجھاتی بھی، بیٹا نماز پڑھا کر، اچھی محفل میں بیٹھا کر، دولت کی کمی نہیں، باپ امیر تھا، یہ جوان ہوتا رہا. جب عین جوانی میں پہنچا تو مجلس خراب ہو گئی، بری صحبت میں جا بیٹھا. ماں سمجھاتی رہی، ماں ہوتی ہے میرے بھائیوں. اب اگر اس موضوع پہ بولنا شروع کر دوں جملہ رہ جائے گا، یہ موضوع دوسری صرف چلا جائے گا. ماں ہے، جب بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے تو باپ کہتا ہے بھائی گھر سے نکل جا. اور اگر وہ زیادہ تنگ کرے تو جا کر کہتے میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا. لیکن کبھی ماں کے زبان سے یہ نہیں سنو گے کہ یہ میرا بیٹا نہیں. وہ ماں دروازے میں بیٹھ جاتی، وہ رات کو آتا، دروازہ کھولتی، کھانا کھلا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور کہتی بیٹا سنور جا، سنور جا. اور 2-3-4 دفعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی لے کے گئے، فرمایا حضرت جی اس کو دم کرو اور اس کو سمجھاؤ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں اس کو سمجھاتے کہ اللہ کے بندے سنور جا. تیری ماں نے اپنی جوانی تمہارے لیے خرچ کر دی، اپنی زندگی مشکل میں ڈال دی تیرے لیے، لیکن جوانی بھی تھی، مال بھی تھا، شباب بھی تھا. بگڑتا رہا، بہت بگڑ گیا. ایسے ہوا کہ وہ ایک ہفتے کے بعد آگے لگا. لیکن جب وہ گھر میں آتا نا تو ماں دروازہ کھولتی، بیٹا آگے. کھانا کھلا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر سمجھاتی کہ بیٹا. وہ کرتے ایسے ہو گیا کہ بالکل ہی لاغر ہو گیا. یعنی ہر نشہ آور چیز استعمال کرتا رہا، جسم کے اندر چند قسم کی بیماریاں لگ گئی.
تو ماں نے پھر سمجھایا بیٹے ابھی بھی وقت ہے، سدھر جا، اچھی مجلس میں آ جا۔ تو یہ بیٹا کہنے لگا کہ اب تو مجھے بیماری لگی، اب تو علاج بھی لا علاج ہے، ایک بیماری نہیں کئی بیماریاں ہیں، آپ ایسے کرو کہ میں نہیں چل سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاگردہ ہو، میری ماں ہو اور ان کی شاگردہ ہو، جا کر عرض کر دینا کہ وہ آئے۔ جب ماں کا کلیجہ ہے، ماں گئی، دیکھا حضرت جی کھانا نوش فرما رہے تھے، کھانا کھا لیا، اب جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ قیلولہ یعنی مختصر سے وقت کے لیے آرام کرتے ہیں، پھر زور کی نماز پڑھی ہے، پھر اپنے تدریس میں لگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جاؤں گا وقت ضائع ہو جائے گا، وہ تمہیں بھی دھوکے میں ڈالا، مجھے بھی ڈالا، بات سنے گا نہیں، کتنی بار سمجھا، دم بھی کیا، وظیفہ بھی پڑھا اس کے لیے، ختم بھی کیے، دعائیں بھی مانگی، لیکن وہ سدھرنے والا نہیں، وہ دھوکہ دے گا۔ شاگردہ تھی، بولی نہیں، لیکن مغموم سے اٹھی اور روتی ہوئی نہ آ رہی ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ ماں ہے میرے بھائیوں، ماں ہے، ماں۔ آج ہم نے ماں کے مقام کو بھلا دیا۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ جن کی زندہ ہے قدر نہیں کرتے، جن کے پاس نہیں وہ کہتا ہے اگر ہوتی تو اپنے کندھے پہ بٹھا کر نہ ہم بیت اللہ کا طواف کراتے۔ تو میرے بھائی جب تھی تو قدر کیوں نہیں کی؟ جب تھی تو پوچھا کیوں نہیں؟ باپ زندہ ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ دوست کی باتیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اگر بات ہو جائے تو کہہ لے جی ماں تھوڑا دماغ کم نہیں کرتا، سٹار دماغ دار میں کہیں۔ باپ کو کہتے ہیں ابو جی آپ کو کیا پتا، آپ کے زمانے میں ایسے نہیں تھا، آپ نے دوستوں میں مجھے ڈانٹا، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، اگر کرتا تو ایسے ہوتا۔ میرے بھائیوں میں تو ایک بات کرتا ہوں، باپ کا واقعی دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر باپ کا دماغ کام کرتا نا تو جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا، ہوش سنبھالتا، کسی کارخانے میں، کسی دکان میں، کسی فیکٹری میں اس کو لگاتے بھائی اتنی اجرت مجھے چاہیے، پھر باپ کا دماغ کام کرتا۔ باپ نے اپنی خواہشات قربان کر دی بیٹوں کے لیے۔ تو ماں روتی ہوئی آ رہی ہے، جب اس نے گھر میں داخل ہوئی تو جب ماں کو دیکھا نا، وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے، ماں کو دیکھا تو جب ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا تو تھوڑا سا نا ایسے لرز گیا۔ ماں سے پوچھا ماں کیا ہوا، نہیں آئے؟ تو ماں رو کر کہنے لگی بیٹا تو اتنا گنہگار ہو گیا ہے اور کہ وہ تیرے پاس آنے کو تیار نہیں۔ کتنی بار میں لے کے گئی، بات سننے کو تو تیار نہیں تھا، آنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے وہ جملہ بھی کہا تھا اگر وہ نہ آئے نا، اور میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر وہ آئے بھی اس حالت میں ہوں، اگر آپ آئیں اور میں مر گیا یا مرا ہوا مجھے پایا تو یہ کہہ دینا اپنے استاد جی کو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ تو انہوں نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، آنے سے بھی انکار کر دیا۔ بیٹا تو اتنا پورا ہو گیا۔ تو بیٹے نے وصیت کی اپنے ماں کو، ماں 2 وصیتیں کرتا ہوں کہ جب میں مر گیا نا، مر جاؤں گا تو اپنا یہ دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کر نا مجھے گلیوں میں گھسیٹنا، یہ میرے جرموں کی اور میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہ میں اتنا گناہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کی، آپ سمجھاتی رہی، حضرت جی وظیفہ پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، پر میں سمجھ نہیں، میں گناہوں میں اور مال میں اور جوانی کے شباب میں اتنا آگے نکل گیا کہ واپسی کا راستہ میرے پاس نہیں تھا۔ اب میں چارپائی پہ لاغر پڑا ہوں۔ تو 2 وصیتیں، ایک میری لاش کو گھسیٹنا اور دوسرا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کسی گڑھے کے اندر مجھے ڈال کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ ماں کا کلیجہ ہے، ماں رونے لگی، بیٹا سینے کے ساتھ لگایا، روتی رہی، بیٹا ایسے کیوں کر، ماں میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میں بڑا گنہگار ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، یہ جملہ کہا، میں نے شروع میں کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔
یہ الفاظ میرے اللہ کو اتنے پسند آئے. ماں آنسو صاف کر رہی ہے، بیٹے کو اپنے دل کے ساتھ لگا کر اپنے آنسو صاف کر رہی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی اور اسی اسنا میں نا بیٹا فوت ہو گیا اور دستک ہوئی. پوچھا کون؟ آواز ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ. دروازہ کھولا، کہا کہ استاد جی آپ نے آنے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں میرے بھائی. انہوں نے کہا جب رات کو سویا نا تو اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کا دیدار ہوا. اور میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو میرا ایک ایسا ولی ہے کہ میرے دوسرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھا. تو کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو جب میں نے پوچھا کہ یا اللہ وہ تیرا ولی کون ہے، کہنے لگا وہ جو تیری شاگردہ ہے اس کا وہ بیٹا جس کے پاس تو نے جانے سے انکار کر دیا تھا. جنازہ پڑھایا. یہ وہ کیفیت تھی میرے بھائیو جب اس نے اس حالت میں اللہ سے دعا مانگی اور یہ نصیحت کی کہ میری وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرا مجھے گھسیٹنا تاکہ دوسرا کوئی ایسا عمل نہ کرے، اتنے گناہ نہ کرے، اتنی ماں کی نافرمانی نہ کرے، اللہ والے کی نافرمانی نہ کرے جیسے میں نے کی. یہ ہے میرے بھائیو وہ اخلاص سے کی ہوئی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے صحت دی، اللہ نے اپنے گھر بلایا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو کیا اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے